كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، پورے عالم میں حق اور ہدایت کا اس کو ذریعہ فرما لے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی کام کا مقصد ہے کہ حق اور ہدایت سارے عالم میں پھیلے، پھر اس کے بعد خیر ہی خیر ہے۔ اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر آ جائے، وہ بنیاد ہے، سارے خیر کی بنیاد یہ ہے کہ دلوں میں آخرت کی فکر آ جائے۔ صحابہ کرام اپنا تاثر یہ بتاتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہمارے فیصلے وہ آخرت بنانے کے ہیں۔ فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ آخرت بنانی ہے، تو ہمارے ارادے اور عزائم اس بات کے تھے آخرت بنانی ہے، دنیا نہیں بنانی ہے۔ دنیا تو کسی نے بنائی نہیں، وہ بنی ہوئی رہتی بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کا اجر اور فنا طے کیا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ اصل ہمت اور اصل ارادے ہمارے جو ہیں وہ آخرت بنانے کے، اور بات بھی یہی ہے، بات بھی یہی ہے کہ ہم کو جو پیغام پہنچا ہے پیغمبر کے ذریعے سے، تو کیا پیغام پہنچا؟ پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو ہم کو یہ پیغام پہنچا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ پیغام ہے۔ اب تو پیغاموں کا زمانہ ہے، میسج ہے، آپ کا میسج ہے، تو یہ پیغام آیا ہے۔ اسلام خود پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ پیغام ہم کو ملا ہے۔ کیا پیغام ملا؟ کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ بشارت ہے۔ نبی اپنا کام بشارتوں سے چلاتے ہیں، لوگوں کو بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، امیدیں اللہ سے بندھواتے ہیں کہ اللہ سے امیدوار رہو، نا امید مت ہو، عمل کر کے امیدوار رہو، اور گناہ کر کے نا امید نہ بنو۔ گناہ مت کرو، لیکن گناہ ہو جائے تو نا امید نہ بنو، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کا کرم بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت وہ تو ہر چیز پر حاوی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی رحمت اور اپنے کرم کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ خدا کی خدائی تو خدائی ہے، اس کو کون ٹالا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ لوگ ہو جائیں گے تو خدائی ملے گی، جیسے دنیا میں کبھی لوگ میری طرح ہو جائیں گے تو مرتبہ ہو جائے گا، نہیں تو گر جاؤں گا، یہ تو ہے نہیں، تاکہ خدائی اپنی ذاتی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، لا ند لہ ولا ضد لہ، اللہ کے مقابل کا بھی کوئی ہے نہیں اور برابر کا بھی کوئی نہیں۔
اپنی ذات سے وہ اکیلا ہے. پھر جو یہ سارا بنایا ہے تو کس لیے بنایا؟ تو ایک اللہ والے نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بات نقل کی. کیا نقل کی؟ کہ من نہ کردم خلق تارا سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم. میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اسے کوئی اپنا ذاتی فائدہ حاصل کروں، اپنی خدائی جتاؤں بتاؤں کہ نہ میری خدائی تو خدائی ہے، بلکہ میں نے یہ سارا اس لیے رچایا ہے بنایا ہے کہ مجھے اپنی مخلوق پر کرم کرنا ہے، مجھے اپنی مخلوق پر رحم کرنا ہے. اس لیے بنایا ہے یہ. اس نے کہا کہ میری رحمت وہ تو ہر چیز کو وسیع ہے. کوئی محروم نہیں ہوگا رحمت سے سوائے اس کے کہ جو سرکش بن جائے اللہ کے مقابلے میں، وہ محروم ہوگا. اللہ کے مقابلے میں سرکش ہو جائے، نافرمان بن جائے تو وہ محروم ہوگا. ایک عورت آئی ایک سفر میں، آپ سفر میں تھے اور بھی لوگ تھے. حضور کے زمانے میں بھی دین پھیل گیا تھا، لیکن سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر نہیں پہچانتے تھے، اس لیے کہ جماعتوں کے ذریعے سے دور دور تک اسلام پھیل گیا تھا. ذاتی طور پر نہیں پہچانتے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے اس زمانے. ویسے ایک عورت وہ سفر میں تھی، اس نے سنا کہ یہاں رسول ہے، تو اس نے آ کر کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ تو ماں سے اللہ کی رحمت اور مہربانی تو اللہ محدود ہے، وہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے. لیکن ماں تو آگ میں نہیں ڈالتی بچے کو، اللہ آگ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اس نے یہ سوال کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا. اور رونے لگے. حدیثوں میں بتاتا رسول اللہ سے وہ ویکتی آپ سر جھکا کر رو رہے کہ بے شک اللہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، ماں آگ میں نہیں ڈالتی، اللہ تعالیٰ آگ کی سزا دیتا ہے. تو آپ نے پھر فرمایا سر اٹھا کر کہ بے شک اللہ تو مہربان ہے ہی، اس کی مہربانی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ آگ میں نہیں ڈالتا بندے کو سوائے اس بندے کے کہ جو سرکش ہو جائے اور لا الہ الا اللہ کہنے کو بھی تیار نہ ہو، اس کو آگ میں ڈالیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے تو جنت بہت بڑی پیدا کی ہے. کتنی بڑی پیدا کی ہے کہ آسمان 7 اور زمین 7، یہ 14 طبق ہوئے. 14 طبق جو ہیں وہ جنت کی کشادگی اور چوڑائی ہے، اور ہر چیز کی چوڑائی اس کی لمبائی سے کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. جیسے سب ہے 4 فٹ کا سب چوڑائی میں، لمبی تو اس دیوار سے مجھے ہوتا. جنت کی لمبائی نہیں بتائی کہ جنت کی چوڑائی کتنی ہے، 14 طبق، اور وہ بھر دیں گے اللہ، وہ جنت بھریں گی، بھر جائے گی. 14 طبق چوڑائی
ہماری جنت بھر جائے تو یہ اللہ کے کرم کا ظہور ہے کہ اللہ کتنا کرم کرنے والا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آگ میں نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو سرکش ہو جائے, لا الہ الا اللہ کہنے کو بھی تیار نہ ہو, اس کو ڈالیں گے باقی نہیں ڈالیں گے. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا کرم بہت زیادہ ہے, اللہ کا رحم بہت زیادہ ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ تو ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی بہانہ ہو گیا کہ اس کی بخشش ہو گئی, کوئی بہانہ ہو گیا کہ اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا. اس لیے صحابہ کرامت کی بات کہتے تھے کہ ہماری اصلی ہمت, ہمارے اصلی ارادے جو ہیں وہ کس بات کے ہیں؟ آخرت بنانے کے. ہاں کہ اللہ آخرت کو پسند کرتا ہے. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تم تو دنیا کا سامان پسند کرتے ہو, اللہ تو آخرت پسند کرتا ہے. تو ہماری پسندگی میں اور اللہ کی پسندگی میں فرق ہے. ہاں کہ تم دنیا کا سامان پسند کرو, صحابہ سے کہا. اس لیے وہ حضرات یہ کہتے تھے کہ ہمارے ارادے, ہمارے عزائم کس چیز کے ہیں؟ آخرت بنانے. بس آخرت بنانی ہے, اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے. یہ حدیث شریف میں ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تو آخرت ان کو کہاں ملے گی؟ کہ یہاں آخرت کمائی جائے گی, یہاں آخرت حاصل کرنے کے اسباب بھی ہیں. آخرت حاصل کرنے کے اسباب بھی ہیں, کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے, ہر چیز اسباب سے ہوتی ہے. جہاں اللہ کی عادت ہے یہ آخرت کے اسباب بھی ہے کہ آخرت بناؤ, آخرت پکاؤ. کہ آخرت بنانے کے کیا اسباب ہیں؟ کہ آخرت بنانے کا سب سے پہلا سبب ایمان اور یقین ہے. کیا ہے؟ ایمان اور یقین. لا الہ الا اللہ. پہلے دن سے اس کو چلایا کہ اللہ کا جتنا تعلق ہوگا اتنی آخرت بنے گی, جتنا تعلق ہوگا اتنی آخرت بنے گی. اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے تعلق کو غالب کرو. یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے تعلق کو غالب کرو, باقی تعلق کو مغلوب کرو. مغلوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں اتنے حقوق ہوتے ہیں. قاعدہ ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق, ورنہ تعلق کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تعلقات حقوق, اس لیے دنیا کو دار الحقوق بتایا گیا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. اس کو نہیں بھولنا چاہیے, اس کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں خواہشیں پوری ہوتی ہیں, حقوق ادا نہیں ہوتے, تو پھر یہ کمی ہے, یہ کوتاہی ہے. کیونکہ خواہشوں کا جو راستہ ہے وہ میٹھا ہے. کیسا ہے؟ میٹھا. اور اطاعت کا جو راستہ ہے وہ کڑوا ہے. کڑوا لگتا ہے, روزے کڑوے لگتے ہیں, نماز کڑوی لگتی ہے, تبلیغ کڑوی لگتی ہے. تو سمجھنے کی بات ہے کہ دوا کیسی ہوتی ہے؟ وہ کڑوی ہوتی ہے. کڑوی دوا لوگ لیتے ہیں اور پیسے دے کے لیتے ہیں اور دوسرے کی رائے کے مطابق کھاتے ہیں. رائے دینے والا دوسرا دیکھو اتنی دفعہ کھانا, اتنے دن کھانا. کڑوی ہے تو اپنے آپ کو کڑوی چیز کا دعوے کیا ہے تو شفا پاتے ہیں. کیا بات ہے؟ شفا پاتے ہیں. شفا ہو گئی, تندرستی ہو گئی, علاج ہوا. ایسے ہی میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں وہ ابتدا میں کڑوے ہیں. ایسے ہیں کڑوے,
اس لیے محنت ان حکموں پر اتنی کرنی ہے کہ یہ کڑوے میٹھے بن جائیں. کیا بن جائیں؟ یہ تقاضا ہے، یہ ویسے فرضی بات نہیں ہے، یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو اتنا لگاؤ کہ یہی میٹھے لگے، اس کے خلاف کوئی بات آئے وہ کڑوی لگے. اس کے خلاف کوئی بات آئے وہ کڑوی لگے. یہ کب ہوگا؟ کہ جب اس پر اپنے آپ کو پوری طرح سے لگائیں گے، دل سے، جان سے، مال سے، اخلاص سے، ہر طرح سے، تو پھر یہ عوامر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یہی میٹھے اور پیارے ہو جائیں گے. مولانا اجازت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہماری محنت اگر شریک ہوئی تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی. جیسے حکم زندگی میں دین نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی چیزوں سے محبت ہو گئی، اور وہ اتنی محبت ہو گئی کہ دین پر وہ غالب ہو گئی. یہ ان کے ارشادات ہیں، یہ ارشادات پڑھنے چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ہمارا سفر کہاں تک ہونا چاہیے اس کام میں. جی ہاں، کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کی صحیح محنت کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی. بس جب محبت ہو گئی تو ختم، اب دوسری چیزیں اچھی نہیں لگے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک تعبیر ہے یہ کہ انتہائی پیاری چیز جو ہوتی ہے اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے دیکھ کر کے. کیونکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ یہ مثال ہے. جب نماز سے اتنا تعلق ہو گیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھنڈی نہیں رکھتی. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے جیسے آدمی اپنے گھر بچوں سے بات، لیکن اذان ہوئی تو اس طرح اٹھ جاتے تھے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے. ایسے ہمارے اندر سے اٹھ جاتے کہ کوئی ہم کو پہچانتے ہی نہیں. یہ جو حکموں سے تعلق ہے. اور اپنا تعارف کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے. کیا تعارف کرایا؟ اپنا یہ تعارف کرایا کہ یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سوچو، یہ تعارف کرایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ کیا ہوں؟ اللہ سے ڈرنے والا. یہ تعارف اس لیے کرایا ہے تاکہ یہ تعارف تبلیغ بن جائے کہ جو نبی کا کام کرے وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے. ہاں، کیوں کہ ہر لائن کا کام اسی لائن کی ضروریات سے مطابق ہوتا ہے. تو اپنا تعارف کرا ہے، تعریف نہیں کی ہے بلکہ تعارف کرایا ہے امت کے سامنے کہ بھائی نبی کا کام کرے تو ان کا اندر کا وجدان اور اندر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو یہ کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ کے آپ نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ پیارے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اندر کی بات ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. انی لاخشاکم وانی لاتقاکم. دوسری بات کہی کہ میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. کہ خوف کا تو یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی پر خوف ہے تو جو خوف کی جیب سے بچے.
یہ تعارف کرایا ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں، کیونکہ ڈر کا اثر بچنا ہی ہوتا ہے۔ اپنے آپ پانی سے ڈرتا ہے کیا مطلب جو بچتا ہے۔ تو یہ سب باتیں میرے دوستوں رہبری کی ہے، یہ باتیں کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں کہ اللہ کا ڈر بڑھ جائے، لیکن ایسا ڈر نہیں کہ وہ پاگل ہو جائے، مطلب ڈر سے پاگل ہو جائے۔ تو یہ بھی بتایا کہ اللہ مجھے اپنا ڈر دے، دعا مانگیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنا ڈر دے۔ وہ دعا ہم کو سکھانے کے لیے مانگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں نبی ہیں، یعنی خدا کی بات پہنچانے والے، سکھانے والے، بتانے والے ہیں۔ آپ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں اور اپنی دعا میں بھی نبی ہیں کہ اللہ سے کیا لینا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے، اللہ سے کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا کہ میں تم میں سب زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ ڈر کام، جو بھی کام کرے دین کا وہ اللہ سے ڈر کے کرے، اپنے اندر ڈر پیدا کرے۔ وعدے وعیدیں اسی وجہ سے آئی ہے، وعدہ وعیدیں ہیں نا، نبیوں کے اسلوب میں وعدہ وعیدیں ہیں کہ نبی کس اسلوب سے کام کو سمجھاتے ہیں، تو نبی اپنا کام وعدہ وعید سے سمجھاتے ہیں، اور یہی طریقہ سب سے آسان ہے۔ حکمت مصلحتیں بعد میں، یہی طریقہ سب سے آسان ہے کہ کسی کام پر تیار کرنے کے لیے یہ بتاؤ کہ اس پر کیا ملے گا اور کتنا ملے گا، تو طبیعت تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تو نبی اللہ کے وعدے دکھاتے ہیں، اور یہی وعدے سامنے ہمارے ہونے چاہیے کام کرنے کے لیے کہ اس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ ہم کریں گے۔ اللہ وعدہ پورا کریں گے، ہم ذمہ داری پوری کریں گے۔ اللہ وعدہ پورا کریں گے، ہم ذمہ داری پوری کریں گے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسری غرض نہیں، کوئی دوسری نیچے کی غرض نہیں، دنیا کی کوئی غرض نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ پورا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں گے۔ اس کو بندگی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ بن کر کے کام کیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے جو مجھے حکم ملے گا وہ میں کروں گا، جو مجھے حکم ملے گا وہ کروں گا۔ اس کو عبدیت کہتے ہیں، بندگی کی شان۔ کہ بندے کی شان یہ ہے کہ میں بندہ ہوں، مجھے جو حکم ملے گا وہ کروں گا، بھاری ہو، ہلکا ہو، زیادہ ہو، کم ہو، میں حکم پر چلنے والا ہوں۔ تو حکم پر چل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ اصل زندگی ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اطاعت۔ ہر نبی کی دعوت اطاعت کی ہوتی ہے کہ اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کے اطاعت کرو، میرے طریقے سے کرو۔ ہر نبی اپنا طریقہ بتاتا ہے اطاعت کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے طریقے بتائیں گے کہ جو رسول کے طریقے پر چلا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ میں یہ تھی وہ رسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے نبی کے طریقے پر اپنا حکم چلایا بس وہ اللہ کا مطیع و تابعدار ہو گیا۔ اس لیے زندگی کا رخ آخرت کی طرف کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آوے، سنتوں پر آوے۔ کس پر آوے؟ سنتوں پر آوے، ہماری زندگی سنتوں پر آوے۔ ہر کام کے طریقے بتائے گئے ہیں، ہر طریقے کی فضیلت بتائی گئی ہے، ہر کام کے طریقے بتائے اور ہر طریقے کی فضیلت بتائی کہ فضیلت کو سامنے رکھو،
اور طریقے پر عمل کرو، طریقے پر عمل کرو، فضیلت کو سامنے رکھو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کے وعدوں کا یقین کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور خدا اس پر یہ دینے والا ہے کہ اس کو اتنا کرو کہ یہ اندر کی کیفیت بن جائے. پھر دوسری کوئی چیز سامنے نہیں ہوگی. جو اللہ کا وعدہ ہے وہ لینا ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ لینا. جیسے نا وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں قدم لگا رہا ہوں. کیوں کہ سبحان اللہ الحمدللہ سے جنت میں قدم لگتے ہیں. زمین خالی پڑی ہوئی ہے، چکچل میدان پڑا ہے حدیثوں میں کہ زمین خالی چکچل میدان ہے، بویائی کی ضرورت ہے. کہ بویائی کس چیز ہوگی؟ کہ سبحان اللہ الحمدللہ سے. گویا یہ منظر ان کے سامنے ہے کہ جنت کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے، اب اس میں پودے لگانے ہیں. جس کو استحضار کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدے، اللہ کے وعدے جن عملوں پر ہے وہ عمل اس طرح کرے جیسا کمانے والا کمانے پر کہ میں یہ کماؤں گا تو مجھے ہی نفع ملے گا، میں یہ بولوں گا تو یہ فصل آئے گی. ہوتے ہیں زمیندار. ہاں ایسے ایماندار کہ ایماندار وہ کہ جو اپنے ہر عمل پر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس یقین کے ساتھ کرے کہ مجھ کو میرا خدا یہ دینے والا ہے. محنت اسی لیے کرائی جا رہی ہے کیونکہ محنت سے یقین پیدا ہوتا ہے. کوئی اور چیز یقین پیدا کرنے والی ہے نہیں. قاعدہ ہے آدمی کے دل کا یقین اس کی محنت کی وجہ سے جاتا ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھاتے تھے کہ آدمی کی محنت سے باہر شکل بنے گی، اندر یقین بنے گا. باہر کیا بنے گی؟ شکل بنے گی اور اندر یقین بنے گا. اگر اندر یقین نہ بنے تو باہر شکل تیار نہ کریں کبھی نہیں. میری بات بہت سے لوگوں کے سمجھ میں ابھی نہیں آئی ہے، اس سے میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے دیہاتوں میں تو ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے شہروں میں کمہار ہوتے ہیں، کمہار جو مٹی کے برتن بناتے ہیں. کوئی مٹیریل نہیں، کوئی مادہ قیمتی نہیں، مٹی ہے اور پانی ہے اور کچھ ہے اور مٹی ہے اور پانی ہے. گارا اسے کہتا ہے گارا. تو وہ گارے پر اپنی محنت لگاتا ہے تو اس کی شکل بنائی، پھر اس کو پکایا آگ میں، پھر بازار میں دیکھا مٹی کے برتنوں کی دکان لگی ہے. تو کوئی سونے چاندی کی نہیں ہے، سونے چاندی کی نہیں تو کس کے ہیں؟ مٹی کے. تو کوئی بھی قیمت نہیں کیونکہ وہ تو ہر جگہ حاصل ہوتی ہے. مٹی کی قیمت نہیں ہوتی، وہ تو ہر جگہ ملتی ہے. اب وہ مٹکا جو ہے قیمتی ہو گیا. میں نظام الدین میں کہا تو یہ مئی کے مہینے میں مٹکے منگوا دیتے. لو چلتی ہے تو مٹکوں میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو 125 کا آتا تھا، اب تو اور بڑھ گئے. ایک مٹکا 125. تو کون سے جڑاؤ ہے اس کے اندر جو پیسے لے رہا ہے؟ وہ کوئی جڑاؤ ہے چاندی کا، سونے کا، پیسے کا؟ کچھ نہیں. اس کی ایک محنت لگی ہے، محنت سے شکل بنی ہے، وہ شکل کی قیمت ہو گئی. قدر فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے شکلیں بنے گی اور ان شکلوں کا نفع سامنے ہوگا. تو وہ نفع جو شکل پر ہے اندر اس کا یقین ہے کہ محنت سے شکل بنی اندر یقین بنا، محنت سے شکل بنی اندر یقین بنا. آپ آگے جاؤ پھر کیا بنا؟ ایک بلڈنگ بنائی ہے اور اس کے بہت سے روم بنے ہیں اور ایک ایک روم کرائے پر دیں گے تو اتنے آئے گا. آتی ہوگا نہیں، ایک ایک روم بیچیں گے تو اتنے کا ہوگا. تو کوئی کمار والی بات ہے، وہ شکل الگ ہے.
کہ شکلیں بنتی ہیں، شکلوں پر محنت ہوتی ہے، اس کے نفع کا یقین پیدا ہوتا ہے. تو فرماتے تھے کہ یقین جو بنتا ہے وہ آدمی کی محنت کا اثر ہے. ایسے ویسے بازار میں یقین ملتا نہیں ہے. جس پر یہ محنت کرے گا اس کا یقین آئے گا، جس پر محنت کرے گا اس کا یقین آئے گا. مٹی کے برتنوں کا یقین آ گیا. اب کوئی آدمی اس کماری کے پاس قرض مانگنے آ گئے، بھائی تم نے 500 روپے لیے تھے چاولوں کے، وہ تب تک دیے نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ دیکھو یہ برتن رکھے ہوئے، یہ جیسے بک جائیں گے آپ کے 500 کروڑ پہنچ جائیں گے. اس کو یقین دلا رہا ہے. کیا دلا رہا ہے؟ یقین دلا کہ جیسے یہ مٹی بک جائیں گے آپ کے 500 اسی پہنچ جائیں گے. مت گھبراؤ. یہ مثال دیتے تھے کہ آدمی کی محنت سے یقین بنتا ہے، شکل بنتی ہے، اور شکل سے ہمیں یقین ہوتا ہے. یہ دنیا میں اگر یہ بات نہ ہو تو دنیا کی ترقی نہ ہو. یہ بات نہ ہو تو دنیا کی ترقی نہ ہو. اس سے دنیا کی ترقی ہوتی ہے. اس پر رکھ کر وہ یہ بات فرماتے تھے کہ اس طرح ہم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال دیے ہیں، اس کی بھی شکلیں ہیں. نماز کی ایک شکل ہے، زکوٰۃ کی ایک شکل ہے، ذکر کی ایک شکل ہے، حج کی ایک شکل ہے. ان شکلوں ان عملوں پر جب محنت ہو گئی تو پھر ان عملوں کا یقین ادا ہوئے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ میری مدد کرے گا، میں دعا مانوں گا اور اللہ میری مدد کرے گا. اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے عملوں پر محنت کرو اور صحیح محنت کرو. کیا کرو؟ صحیح محنت کا مطلب ہے کہ جو اس کے جو طریقے بتائے ہیں وہ بھی ہو، ان طریقوں کی جو فضیلت بتائی ہے وہ بھی سامنے ہو. سمجھ میں جو طریقہ بتایا ہے عمل کا وہ بھی ہو، اور طریقے کو اندر اتارنے کے لیے اس کی قیمت معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اس پر اللہ یہ دینے والا ہے اس طریقے پر عمل کرنے سے. تو اس کی فضیلت بھی سامنے رکھو، اس کا طریقہ بھی سامنے رکھو. طریقہ صحیح ہوگا تو فضیلت ملے گی، فضیلت کی وجہ سے یقین آئے گا اندر. تو اس طرح عمل صحیح بھی ہوا اور عمل کا یقین بھی بنا کہ یہ عمل کیوں کر رہے ہو کہ اللہ مجھے اس پر یہ دینے والے ہیں، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. اس لیے کہتے ہیں اس کا استعداد، اس کا دھیان زیادہ سے زیادہ کرو. ایک ایک عمل جس کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے دنیا ما فی ہا سے زیادہ قیمتی ہے. ایک عمل کہ سبحان اللہ تو پہاڑوں سے بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ سبحان اللہ اعظم من احد، کہ سبحان اللہ کہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. الحمدللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. اللہ اکبر احد پہاڑ سے بڑا ہے. یہ کیوں بتایا؟ تاکہ عمل کی عظمت آئے. اور یہ پکی بات ہے، ایک سبحان اللہ تھا اس کے مقابلے دنیا کچھ نہیں ہے. مولانا جی صاحب فرماتے تھے جب سبحان اللہ الحمدللہ اتنا بڑا ہے کہ جسے بولنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو باقی عمل کتنے بڑے ہوں گے اللہ کے نام. نماز کتنی بڑی ہوگی، زکوٰۃ کتنی بڑی ہوگی، حج کتنا بڑا ہوگا. حرام سے بچنا خدا کے در سے کتنا بڑا ہوگا. اللہ کے در سے آدمی حرام چھوڑے یہ بہت بڑی عبادت. ایک چیز حرام ہے اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا تو چھوڑ دینا بڑی عبادت ہوگی. اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام چیز ہے اس کو چھوڑ دے پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. چھوڑنے سے عبادت گزار بنایا، کتنا بڑا انعام ہے. یہ اثر ہے کہ ہمیں اپنے عملوں پر وہ شوق پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟
وہ شو ہو کہ مجھے میرے عمل پر اللہ یہ دینے والے ہیں آخرت میں، اور کہ دنیا میں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا اور دنیا میں اس کی برکت ملے گی. دو وعدے ہیں. کتنے؟ کہ دنیا میں کیا ملے گی؟ کہ برکت ملے گی. اور آخرت میں کیا ملے گا؟ کہ بدلہ ملے گا. کیوں بدلے کی جگہ آخرت ہے؟ بدلہ ہمیشہ کیا ملتا ہے؟ بدلہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے. دنیا ہمیشہ کے لیے ہے نہیں تو یہاں بدلہ کیسے دے؟ دنیا تو وہ سفر کی جگہ ہے. تو سفر میں کھانا کتنا ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کتنا جا کے جائیں گے. ابھی سفر کا لے لو. دنیا سفر کی جگہ ہے. آدمی کا سفر ہو رہا ہے. ہاں پر آدمی آخرت کا مسافر ہے. یہاں تھوڑا ہے. وہ تو سفر ختم ہو جائے تمہیں گھر گئے. گھر میں سب کچھ ہے. ہاں اس لیے مسلمان کے سامنے ایک تو اپنی آخرت ہوتی ہے اور یہی اصل ہے. کیا ہے کہ ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. تو وہ جا ہی رہا ہے آخرت کی طرف، چاہے سمجھے نہ سمجھے. کہاں جا رہا ہے؟ آخرت. روز لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے آخرت طرف جا رہا ہے. آج ایک دن کا بیٹا ہوا، 2 دن کا ہو گیا، 4 دن کا، سال کا، 5 سال کا، یہاں تک کہ پورا کر کے چلا بھی گیا. ایک دن کا تھا جب بھی آخرت میں جا رہا تھا، 2 دن کا ہوا جب بھی آخرت میں جا رہا ہے. پہلے دن سے آخرت آخرت کا سبھی اور آخرت کے لیے ہی یہ سارا دیا گیا. وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. حدیث پڑھا وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تو اس کو خدا نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنے آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے. سمجھ دی ہے تو سمجھ سے آخرت بنا لے. زبان دی ہے تو زبان سے آخرت بنا لے. مال دیا ہے تو مال سے آخرت بنا لے. تندرستی دی ہے تو تندرستی سے آخرت بنا لے. تجھے جو دیا ہے اس سے آخرت بنا لے. دوسرا نہیں بنانا. دوسری چیز بنے گی دنیا کہ وہ بنے گی کیونکہ ضرورتیں لگی ہوئی ہے تو روز بنے گی. وہ آخرت سامنے نہیں ہے اس لیے اسے بنانے کی دعوت دی ہے. ضرورت سامنے ہوتی ہے تو کہنا نہیں پڑتا. مسجد میں جانے کے لیے آپ لوگ گشت کرتے ہو، دکان پر پہنچانے کے لیے گشت کرتے ہو کہ بھائی تو دکان پر جا، نہیں تو تیرے بیٹے بھوکے مر جائیں گے، گھر والا گھر اجڑ جائے گا، جا دکان پر جا. ایسا کہتے ہیں. کیوں؟ ضرورت سامنے ہے. ضرورت سامنے ہے. ہر جاندار کے سامنے اپنی ضرورت ہے. ہر انسان نہیں، ہر جاندار کے سامنے اپنی ضرورت ہے. تو کہنا نہیں پڑتا. تو کا جانور بھی پیاس پانی کی جگہ پہنچ جائے گا. اگر دن میں نہیں ہے تو رات میں آتے. ہم دیہاتوں میں رہتے ہیں تو رات کو گیدڑ آتے ہیں تالاب میں پانی لینے کے لیے. دن کو نہیں آتے. تو دن کو ڈر لگتا ہے کتوں کا اور لوگوں کا. تو گیدڑ رات کو نہیں آتے. وہ دن کو نہیں آتے، رات کو بھی نہیں آتے. پانی پینا ہے، ضرورت ہے. تو ضرورت تو سامنے ہوتی ہے ہر جاندار کی، اس لیے کچھ کہنا نہیں پڑتا. آخرت سامنے نہیں ہے، پردے میں ہے. آخرت پردے میں ہے. حیات کا پردہ ہے. کس کا پردہ ہے؟ حیات کا. اس لیے انبیاء کرام نے آخرت کی طرف رجحان کرایا. اپنا رجحان آخرت کی طرف کرو اور اللہ سے آخرت مانگنے میں عاجزی کرو. کیا کرو؟ عبادت عاجزی ہے. عبادت کیا ہے؟ عاجزی. ہاتھ باندھ کر ہاتھ پھیلا کر بندے. عبادت عاجزی ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے. عبادت کرو، عاجزی کرو، تو اپنا رجوع اللہ کی طرف کرو تاکہ آخرت بن جائے. یہ مقصد ہے کہ جتنا اللہ کی طرف رجوع ہوگا دلوں کا اپنے عمل سے، اپنی ذمہ داریوں سے اور ذمہ داریوں میں اخلاص پیدا کرنے سے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے دلوں کا. اور وہ اصل ہے.
مشروع دعاؤں میں ہے اللہم اقبل بقلبی الی دینک، کہ اللہ مجھ کو میرے دل کے ساتھ دین کی طرف مائل کر دے، کیونکہ دل جس طرف مائل ہو گیا تو کام ہو گیا، اور جس دل کی طرف سے کٹ گیا پھر وہ نہیں ہوتا، کہ میرے دل سے کے ساتھ مجھ کو دین کی طرف مائل کر دے، کہ اللہ میری رغبت آپ کی طرف کر دے، حدیث میں میری رغبت آپ کی طرف کر دے، جیسے بال بچوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، مال متا کی طرف رغبت ہوتی ہے، کہ میری رغبت جو ہے وہ آپ کی طرف کر دے، اللہم اجعل رغبتی الیک، میری رغبت کس کے ساتھ؟ اللہ کی، یہ مطلوب ہے میرے دوستوں کہ رغبت اللہ کی طرف ہو جائے، اور رغبت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رغبت ہونے کا مطلب اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو بغیر جس کی رغبت کیسے ہوگی؟ کہ وہ رغبت ایسے ہوگی، اس کے آگے تشریح ہے کہ اللہم اجعل رغبتی الیک وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی۔ رغبت کا مطلب یہ ہے کہ میرے ارادے، میرے عزائم ان کاموں میں لگا دے جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہو، یہ رغبت ہو گئی، جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہو، میری ہمت، میرے ارادے، میرے عزائم اسی میں بن جاؤ، یہ انابت کے بھی اللہ کی طرف رجوع، یہ پیدا ہونا ضروری ہے، سمجھے نہیں؟ اس کے لیے میرے دوستوں اپنی محنت بھی کرنی ہے، اپنی تنہائیوں کو بھی آباد کرنا ہے، اس کو تنہائیوں کو، کہ اپنی تنہائیوں کو آباد کرو، اس سے اللہ کی طرف رجوع سے، اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرو، اس میں نہیں کہ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے، ہاں یہ کیا ہے کہ بارش کے سائے کے نیچے ہونے والا ہے، رجل ذکر اللہ خادم ففاضت عیناہ، 7 آدمی جو عرش کے نیچے ہوں گے ان میں ایک یہ بھی ہے، کیا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے انعام کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے اکرام کو یاد کر رہا ہے، اپنے کوتاہیوں کو یاد کر رہا ہے، اور ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہے، یا شوق میں آنسو بہا رہا ہے، اللہ کے ملاقات کے شوق میں، دونوں باتیں ہوتی ہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں، بچے شوق میں بھی روتے نہیں کہ اماں کہیں جا رہی ہے اور اس کو نہیں لے جا رہے ہیں تو ان کو وہاں جانے کا شوق ہے، تو وہ شوق کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خوف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ایسے بندہ بھی کہ اللہ کے لیے شوق بھی پیدا کرے، اللہ کے لیے خوف بھی پیدا کرے کہ یہ اصلی مایا ہے، یہ کیا ہے؟ اصلی مایا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ صحابہ کرام کو کیا ملا؟ کہ ان کو تقویٰ ملا، کیا ملا؟ تقویٰ ملا، ہاں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو پورا کیا اور اللہ راضی ہو گیا، تو کیا ملا؟ کہ ان کو تقویٰ ملا، یہی بات ہے کہ ہم کو اس کام سے کیا ملے گا؟ کہ ہم کو اس کام سے تقویٰ ملنا چاہیے، ملنا چاہیے، تقویٰ ملنا چاہیے۔ تقویٰ اندر اللہ کا ایک ڈر ہوتا ہے جو ساری خیر کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو صحابہ کو کیا ملا تھا؟ تقویٰ ملا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا اور جانچ کر کے ان کو تقویٰ دیا، یہ ہے وہ بات بھی یہی ہے، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس میں یہ تاثیر ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے ہو جائے تو تقویٰ مل جائے گا، پھر اپنے اپنے درجے کے حساب سے ملے گا۔ ایک فاسق آدمی ہے، وہ اللہ کے راستے میں صحیح چلا تو اللہ اس کو تقویٰ دے دیتے، تو وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، جس کا حق لیا تھا وہ دے دیتا ہے، جو نماز قضا ہوئی وہ پڑھ لیتا ہے، جو روزے قضا ہو، ایسا کیسے ہو رہا ہے، جو زکاتیں باقی رہی تھی وہ دے دیتا ہے، ایسا کیسے؟ اتنے سالوں کی زکات دی، اتنے سالوں کی نمازیں پڑھی، پتہ نے کہا دبایا تھا وہ دے دیا، کون سا پاور آیا ہے اندر؟ کون سا پاور آیا؟ تقوی کا پاور آیا، تقوی کا پاور آیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔
صحابی حضور کے پاس آتا تھا، یا رسول اللہ اسلام سے پہلے لڑکی دفنا دی اور لڑکی مار دی، اب ندامت ہے، یہ کہا یہ کیا اسلام سے پہلے، اب ندامت ہے، ڈر لگ رہا۔ اب حضور تسلی دیں کہ اسلام لانے سے تمہارے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو تم نے کیے تھے، حج کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب گھبراؤ مت۔ ایک چیز پیدا ہو گئی اندر، اصلی بات یہ ہے کہ بھائی کام سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ تقویٰ ملے گا، تقویٰ ملا ہے۔ اور اس کی ایک مثال عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے یہ کہا، وہ ان کے خاص مشیر تھے وزیر کی طرح سے، کہ آپ بیت المال کا جتنا مال آتا ہے آپ سب خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ بیت المال میں مال جمع نہیں ہونے دیتے، ان کے زمانے میں بہت مال آیا، وہ جمع نہیں ہونے دیتے تھے، نکال دیتے، حقداروں کو دے دیتے تھے، اور فضائل والوں کو دے دیے، بڑے درجے کے ہیں تو ان کو دے دیے، ضرورت مندوں کو دے دیے، اور بیت المال خالی ہو گیا، حالانکہ وہ سونے چاندی سے بھرا ہوا رہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دے دیتے ہیں، بعد مرتبہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مشکل پیش آ گئی تو مال کی ضرورت پڑے گی اور آپ دے ڈالتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ فرمایا کہ عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ عبد الرحمن آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑے آدمی ہے، عبد الرحمن بہت بڑے آدمی، کوئی دیہاتی آدمی نہیں ہے، بڑے آدمی۔ ان سے کہا تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے، کیوں؟ تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے؟ اللہ نے ہم کیا دیا؟ تقویٰ دیا ہے۔ اس لیے ہم کو مال کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل میں سے نکال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا یحتسب۔ کوئی مشکل آئے گی تو اللہ مشکل نکال دے گا، اللہ تعالیٰ مشکل نکالنے کے مال کا محتاج ہے۔ یہ باتیں ہیں میرے صحابہ سے ملتی ہم زندگی میں کیا آئے کہ زندگی میں تقویٰ آئے۔ تقویٰ کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی پر تیار کرتا ہے، اس پر حقوق کی ادائیگی میں ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، وہ اس کام سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کام سے پیدا ہوتا ہے، وہی کام ہے جو ہم کو اس وقت تھا، وہ وہی کام ہے۔ بنائیے سب میں اس کام کو کار نبوت سمجھتا ہوں، یہ تو پڑھا آپ لوگوں نے، تو کار نبوت ہے، تو کار نبوت کا جو اثر اس زمانے میں تھا وہ اس زمانے میں بھی ہوگا۔ ہاں، صحیح طریقے سے اس کو کرے، تو پھر برف ڈالنے سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیا گرم ہوتا ہے؟ کیوں؟ تو اس کی تاثیر ہی ٹھنڈا بنانے کی ہے۔ ایسے جب یہ کام ہوگا تو دلوں میں کیا ملے گا؟ تو دلوں میں تقویٰ ہی ملے گا، دوسری باتیں ملے گی۔ ہاں، کسی اور غرض کے لیے کرے وہ بات دوسری ہے، لیکن اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرے، اللہ کے کام کو آخرت کے لیے کرے، تو یہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ اور یہی اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے کہ اللہ ہم کو یہ دے، ہم کو ہدایت دے، ہم کو تقویٰ دے۔ ہدایت اور تقوی کا جوڑ ہے۔ ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ اندر کا یقین صحیح ہو جائے اور باہر سے جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ اندر سے یقین صحیح ہو گیا، اللہ آخرت اس کا یقین صحیح ہوا، اور اوپر سے جان مال کا استعمال صحیح ہو گیا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو اللہ سے ہدایت مانگی جائے، اور کیا مانگا جائے؟
کہ اللہ کے تقوی مانگا جائے کہ ہدایت سے صحیح راستے پر جائے گا، تقوی سے غلط راستے سے بچے گا. اور یہی چاہیے. ایک راستہ چلنے کا ہوتا ہے، ایک راستہ بچنے کا ہوتا ہے. دنیا کی سڑکوں میں نہیں دیکھا. دین کے لیے بھی یہی ہے، ایک راستہ چلنے کا، ایک راستہ بچنے کا. یہ دونوں حاصل ہو جائے. یہاں پہ کام ہوا، یہاں پہ کام ہوا کہ جو کرنے کے کام تھے وہ کر رہے ہیں، جو بچنے کے کام تھے وہ نکل گئے زندگی میں سے. بچنے کے کام تھے وہ زندگی میں سے نکل گئے. کیونکہ جب کرنے کی کرے گا تو نہ کرنے کے سے بچے گا، اور نہ کرنے کی کرے گا تو پھر کرنے کی نہیں ہوگی. دونوں جمع نہیں ہوں گے. دودھ دہی دونوں جمع ہو سکتے کہ دودھ بھی ہو دہی بھی ہو، ایک پیالے میں کھلے نہیں ہوتا. ایک پیالے میں دودھ بھی ہو اور دہی بھی ہو، ایسا رہے گا نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ اصل ہے کہ ہم اس کام کے ذریعے سے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں. تو دیکھیں، تاجر یہ نہیں دیکھتا کہ تجارت کتنی وسیع ہوئی ہے، نفع کتنا آیا ہے. پھیریا بھی یہ دیکھتا ہے کہ کتنا پھیرا، وہ نہیں کتنا کمایا وہ. اگر بغیر پھیرے کما لے تو خوش ہو جائے کہ آپ تو کوئی حادثہ ہو، بہت لوگ جمع ہو کے وہاں شادی بک گئی. لکھنا اصل نہیں ہے، کمانا اصل ہے. یہی تم بھی سمجھو کہ کیا اصل ہے. ایمان تقوی پیدا ہونا اصل ہے. کیا پیدا ہو؟ ایمان تقوی، اندر یقین پیدا ہوا، پھر اندر تقوی پیدا ہوا. یقین کا اثر یہ ہے کہ وہ اطاعت پر لے جائے گا. یقین اطاعت پر لے جاتا ہے، اور تقوی گناہوں سے بچاتا ہے. جیسے بجلی کے دو لائن ہیں، بجلی کے دو پاور ہوتے ہیں، ایسے ہی دین کے دو پاور. ایک یقین کہ وہ اللہ کی طرف لے جائے گا، یقین والا، اور ایک تر والا کہ وہ اللہ کے نافرمانی سے بچا لے گا. تو یہ دونوں کرنے ہیں، ایمان یقین بھی بنے اور تقوی طہارت بھی بنے. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے کہ جو جو حکم اللہ نے دیے ہیں اور جو طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں وہ اشد ہے. اس کا علم ہونا چاہیے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر کی طرف سے اللہ معاف کرے ہمارے اندر بہت کمی ہے. حالانکہ علم و ذکر جو ہے وہ دینی زندگی، اگر اس کے گاڑی سے مثال دو تو یہ اس کے پہیے ہیں. علم و ذکر دین کی گاڑی کے پہیے ہیں، یا پرندے کے دو بازو ہیں. ہمیں یہ سوچا کہ ہمارا علم و ذکر دینی زندگی کے ایسے جو تو پرندے کے دو بازو دو پرندے کے کیسے اڑے گا؟ وہ اپنی پرواز دو بازو سے. دین زندگی میں ترقی کرے گا علم و ذکر سے. جس سے علم و ذکر سے. اور علم و ذکر کا کیا مفہوم ہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کا علم ہو. جو حال آوے زندگی پر اس حال کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس وقت مجھ پر اللہ کا کیا حکم ہے. مثلا آدمی غریب تھا، مالدار ہو گیا، تو مالداری آئی تو مالداری کے بارے میں کیا علم ہونا چاہیے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یا غریبی آئی تو غریبی کے بارے میں کیا حکم، کیا ہونا چاہیے؟ یہ علم ہونا چاہیے. پھر اس علم پر عمل کرے. یہ اس کا ذکر ہوا. یہ کیا ہوا؟ یہ اس کا ذکر ہوا، علم و ذکر. جو حال آوے اس حال کے بارے میں علم ہو کہ اس ملک پر اللہ نے کیا کہا ہے، کیا حکم دیا ہے، پھر اس حکم کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. وہ طریقہ اس کا ذکر ہے. ذکر اطاعت کو کہتے ہیں یا عمل کو کہتے ہیں. ذکر سے مراد اطاعت اور عمل ہے، کیونکہ
ذاکر موتی ہو سکتا ہے، غیر موتی ذاکر نہیں ہوتا. سمجھ آئی نا بات؟ علم و ذکر کے مطلب ہے کہ مسلمان پر جو حال آئے اس حال کے بارے میں اس کے پاس اللہ تعالیٰ علم ہو کہ مجھ کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو غریبی کا کیا دین ہے. حضرت فضائل صدقہ کے حدیث میں غریبوں کا دین بتایا ہے، شروع میں مالداروں کا دین بتایا ہے. فضائل صدقہ کے دو حصے ہیں، یہ حصہ مالداروں کا ہے، یہ حصہ غریبوں کا ہے. کہ مالداروں کا دین ہے، یہ غریبوں کا دین ہے. کیونکہ ہر حال کا دین ہوتا ہے. حضور غریبوں کے بھی ہیں، حضور نبی ہیں غریبوں کے بھی، اور نبی کن کے ہیں کہ مالداروں کے بھی. بادشاہوں کے بھی نبی ہیں، رعیت کے بھی نبی ہیں، دونوں کے نبی ہیں. ہر ایک کو حکم بتایا، ہر ایک کو طریقہ بتایا کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے، تمہارے لیے یہ حکم ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے. وہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ زندگی میں جو حال آوے اس حال کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے یہ معلوم ہونا، یہ علم ہے. نہیں تو وہ اس حال میں جہالت سے گزر جائے گا. ہاں، کیونکہ علم تو ہے نہیں تو وہ جہالت سے حوالہ نہیں ہوتے. اب تو علم سے ادا ہوتے ہیں. اب کس ادا ہوتے ہیں؟ علم سے. جہالت سے تھوڑی ادا. جاہل تو نابینا ہوتا ہے. آدمی جاہل ہو ایسے تو نابینا، اور علم والا ایسے جبینا. تو اونچ نیچ وہ تو کالا گورا سب دیکھے گا. دھان کو آدھا تو ملا اندر نہیں جاتا کالا کیا گورا کیا. تو اس لیے علم و ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے. علم و ذکر سے دیکھو کہ اس حال میں کیا حکم ہے اور حکم کے پورا کرنے کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ کپڑا پہن رہا ہوں تو کپڑا پہننے کا کیا حکم ہے، کپڑا پہننے کا کیا طریقہ ہے. ہر حال کا حکم، ہر حال کا طریقہ، یہ مراد ہے علم و ذکر سے. اس سے زندگی دین پر آ جاتی ہے. اس نے کہا کہ یہ دو زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں. یہ باتیں سمجھنے کی ہے. ہاں، یہ باتیں ایک اصلی باتیں ہیں، بنیادی باتیں. کلمہ اور کلمہ کے بعد کیا؟ نماز. تو کلمہ کے بارے میں کیا علم ہونا چاہیے، نماز کے بارے میں کیا علم ہونا چاہیے. تب تو کلمہ صحیح ہوگا، تب تو نماز صحیح ہوگی. یہ کلمے کا تقاضا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یقین لاؤ، اس کے شان صفات کے مطابق اللہ کو مانو، اس کے ہاتھ کی طریقہ نہ کرو، اور یہ مان کر کے اس کی عبادت کرو، اور عبادت کا علم لو. اس لیے علم رکھا ہے نماز کے بعد. عبادت کا علم لو. تو عبادت تو ہر حالت کی ہے، غریبی کی، ماتاری کی، بیماری کی، تندرستی کی. ہاں، تو پھر ہر حال کا علم ہوگا. اس لیے حال کا علم لے لو تو دین بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ حال کا علم ہے. کہ میں سفر میں ہوں تو سفر کے کیا ہوگا، میرے کا کافی ہے. سفر میں جائے تو سفر کا علم، جب پر رہے تو جب کا علم. اس لیے ہاں، سارا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ، اور یہ ضروری علم یہ فرض علم، یہ سب پر ہے. کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں ملے گی. تو اس میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب بنیادی ہیں. کیا ہے؟ بنیادی. اس کے لیے کہ دین بننے کے لیے، آخرت بننے کے لیے. اس لیے ان چیزوں کے ساتھ ہوئیے، ان چیزوں کے ساتھ. کہ علم علماء سے لو. علم کیسے لو؟ جیسے سونا کی تاجروں سے، اور جوتے کے تاجروں سے. جی ہاں، یہ طریقہ ہے. تو علم کیسے لیں گے؟ علماء سے لیں گے. ذکر کیسے لیں گے؟ ذاکرین سے لیں گے. ہاں، وہی دیں گے. یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. دنیا ہے کہ دنیا اس طرح ہوتی ہے کہ سونا سونے والوں سے، اور جوتے والوں سے، کپڑے والوں سے. ہاں، اس میں تاکید ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھ کر چلو. کیا کرو؟
کہ تمہاری برکتیں تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہے. البرکت مع اکابرکم، ابن عباس سے کہتے تھے کہ البرکت مع اکابرکم، تمہاری برکتیں آزاد ہونے سے نہیں ملے گی. ہم تو آزاد ہیں، ہم جانتے ہیں، ایسے برکت نہیں ہوگی. تو برکت کیسے ہوگی؟ کہ تم اپنے بڑوں سے جڑ کر کے چلو. جیسے علاج کرنا ہے تو ڈاکٹروں سے جڑو، کوئی سرکاری قانون ہے تو وکیلوں سے جڑو. کون ڈاکٹر کام نہیں کرے گا، وہ الگ لائن ہے. تو ہر لائن کے بڑوں سے دیکھا جاتا ہے، وہاں سے چیز صحیح ملے گی، صحیح نتیجہ بھی آئے گا. اس میں تاکید ہے کہ ہر لائن کے بڑوں سے جڑے رہو اور ان سے لیتے رہو. تو آزادی نہیں ہوگی، تابعداری ہوگی. کیا ہوگی؟ تابعداری ہوگی، آزادی نہیں ہوگی. آزادی بربادی ہے، آزادی بربادی ہے. چاہے ذہنی آزادی ہو، چاہے عملی آزادی ہو، دونوں صورت میں برباد ہو جائے. ذہنی طور پر آزاد ہے کہ ہم جانتے ہیں، تو یہ بھی بربادی ہے. جی ہاں، نہیں، تابعداری اصل ہے. کیا ہے؟ اپنے آپ کو تابعدار بناؤ. کیونکہ ہم سے زیادہ جاننے والے بھی ہیں. مثلا ایک آدمی کہ میں جاننے والا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن تم سے زیادہ جاننے والے بھی تو ہیں، پھر ان سے بھی زیادہ جاننے والے بھی ہیں. سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اسی لیے صحیح چیز حاصل ہونے کے لیے جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں کے بات پر عمل کرو. علم و ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر حال کا حکم، ہر حال کا طریقہ، ہر حال کا حکم یہ پیدا کرنا ہے. کسی ایک بات پر گزارا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ چیزیں پیدا کرنی ہے. تو پھر کہ میرا کام اپنی پوری نورانیت بتاوے گا. کیا بتاوے گا؟ پوری نورانیت بتاوے گا. ہاں، پوری نورانیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی جہالت میں سے نکل کر حق پر آئے گا. کیونکہ روشنی ہے یہاں، تو آدمی روشنی میں آ جاتا ہے اندھیرے میں سے. جی ہاں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا اور کام اپنے حد تک پہنچ گیا تو لوگ ذوق در ذوق دین میں داخل ہو گئے. کیونکہ روشنی نظر آئی کہ ہم اندھیرے میں ہیں، یہ روشنی ہے. یہ تو معلوم ہے کہ لوگ ذوق در ذوق داخل ہو گئے. تو کیا بات تھی؟ پہلے آپ کو جادوگر کہتے تھے. یہ جادوگر ہے، کوئی معجزہ بتایا تو جادوگر کہا. آخرت کی بات کری تو جھوٹا کہا کہ جھوٹی بات ہے. کوئی قیامت بات کو جانتے نہیں، اب تک تو قیامت آئی نہیں. سارے باپ دادا مار مارا کر چلے گئے، کوئی بھی زندہ نہیں. وہ یہ کہتے تھے. ہاں، یہ قیامت کی بات جھوٹی ہے. اب روشنی ہو گئی، ہو گئی روشنی ہو گئی. تو کہتے ہم نے پہلے جانا نہیں تھا، اس لیے جھٹلایا تھا. اب سمجھ میں آ گئی بات. کیا پوری روشنی ہو گئی؟ پوری روشنی ہو جائے گی تو یہ پورا مجمع داخل ہو جائے گا. جی ہاں، پوری بات کا پورا اثر، نہ تمام بات کا نہ تمام اثر. قاعدے کی بات ہے، پوری بات کا پورا اثر، پوری دوا کا پورا اثر، ادھوری دوا کا ادھورا اثر. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پورا دین دیا ہے. کیا دیا ہے؟ پورا دین، کامل دین دیا. کامل دین کی دعوت دی ہے کہ پورے اپنے دین میں پورے آ جاؤ. اس لیے اس کی محنت ہے. کلمے سے شروع ہوئی ہے. یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہی بنیاد ہے، یہاں سے شروع کیا ہے. کلمے والے بنو، پھر عبادت والے بنو، پھر علم والے بنو، افراد والے بنو، اخلاص والے بنو، تاکہ اللہ کا حق بھی ہو جائے، مخلوق کا حق بھی ادا ہو جائے اور ان سب کے مجموعے سے آخرت مل جائے. یہ تبلیغ یہ کرنی ہے. میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے، اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے. جی ہاں، ہماری سمجھ میں تو یہ آیا ہے. یہ باتیں ہمارے اندر آ رہی.
ہر نمبر پچھلے 5 نمبروں سے جڑا ہوا ہے. کلمہ پورے 5 سے جڑا ہوا ہے, نماز پورے 5 سے جڑے, علم ذکر پورے 5 سے جڑا ہوا ہے. ہاں کیوں ہے یہ نہیں کہ ایک چیز ہے بس, کہ نہیں اس طرح ہے. یہ کلمہ یہ باقی باتوں کے ساتھ ہے, اور نماز نبی بات ہے, اور علم ذکر یہ باقی باتوں کے ساتھ, اور تبلیغ 6 نمبر کہ وہ باقی باتوں کے ساتھ ہے. یوں ہے, میں یوں سمجھا ہوں. ہاں اس طرح ہے یہ. اسی طرح یہ اپنی زندگی میں آنی چاہیے, اس کی دعا مانگنی چاہیے. کیا مانگنی چاہیے؟ کہ اس کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اسی طرح دے جس طرح یہ ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, یہ دعائیں نہیں, وہی ہے کہ اللہ ہم کو حق بات دکھائی دے کہ یہ حق ہے, اور اس کا اتباع بھی کرا دے. خالی دیکھنا نہیں ہے. اور یہود نصارہ کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور حق نبی ہے, لیکن نہیں مانا, تو ان کو جاننا کافی نہیں ہوا. جاننا کافی نہیں ہوا. جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ تو جاننے کے ساتھ ماننا پڑتا ہے. تو یہ کہا ارنا الحق حقا, حق بات دکھا بھی دے اور ہم کو حق کے تابع بھی بنا دے. جنت کہ وہ تو اہل حق کے لیے ہے. جنت کس کے لیے؟ اہل حق کے لیے, اوروں کے لیے نہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. آپ کو کچھ کہنا ہو تقاضے رکھنا ہو, یہ باتیں پیدا کرنی ہے. ہاں یہ خالی کہنے کے لیے نہیں ہے, وضاحت کے لیے نہیں ہے. وضاحت کے لیے تو ہے ہی, وضاحت تو ہونی چاہیے, لیکن اس کو عمل میں بھی لانا. عمل میں کا راستہ یہ ہے اس کی محنت کی جائے. سفر حضر ہر حال میں یہ محنت ہے ان چیزوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ یہ آئے گی, مگر دیر سے آئے گی. حق دیر سے پھیلتا ہے, باطل جلدی پھیلتا ہے. جیسے دھواں اوپر اٹھ جاتا ہے, گھر کے چھت میں سے نکل جاتا ہے. ہاں بہت جلدی, لیکن ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے. اور درخت اگانا ہو تو بیج ڈالو, پانی دو, اور پھر دھیرے دھیرے اگے گا. لیکن جب اگے گا تو پھر مضبوط اپنی جڑ پر ہی ہوگا. اس طرح دین دھیرے دھیرے دنوں میں اترتا ہے, جب اتر گیا پھر نہیں نکلے گا. اس لیے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دین کی طرف دین اندر اترے. ہاں جب اس کی جڑ پکڑ گئی پھر وہ نہیں نکلے گا. اس کی تاثیر ہے. ٹھیک ہے بھائی.